بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عدنان صغیر ہے۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل طے کریں۔ آج کا جو بک ریویو میں آپ کی احباب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک بک بڑی مستند اور جامع بک ہے سیرت نبوی کے اوپر، اور اس کو لکھا ہے صفی الرحمن مبارک پوری نے۔ اس بک کا نام ہے رحیق المختوم۔ یہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، رحیق المختوم۔ اس کتاب کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو ایک ساتھ کوئکلی شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک سمرائزڈ وے میں بریف کروں گا۔ یہ کتاب بیسیکلی 1976 کے اندر کراچی میں ایک سیرت کانفرنس ہوئی تھی، اور اس سیرت کانفرنس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ نے حصہ لیا تھا، اور اس سیرت کانفرنس کے اندر یہ رابطہ عالم اسلامی نے اعلان کیا کہ وہ سیرت نبوی کے اوپر ایک کمپٹیشن کروانا چاہتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کے اندر کسی بھی زبان کے اندر آپ ایک مقالہ لکھ کے سیرت نبوی کے اوپر سینڈ کریں، اور بعد میں اس کو وہ اسیس کریں گے، اور اس کے اندر اس اسیسمنٹ کے بعد جو بھی رائٹر ونر ہوگا اس کو اس ٹائم 50,000 ریال 50,000 ریال فرسٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں نمبر پر آنے والے رائٹرز ہوں گے اس کو بالترتیب 40، 30، 20 اور 10,000 ریال کا انعام دیا جائے گا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یا اسی کانٹیکس میں مولانا صاحب نے بھی اپنا مقالہ رابطہ عالم اسلامی کو سینڈ کیا، اور یہ 1978 کے اندر، جولائی 1978 کے اندر یہ مقالہ شارٹ لسٹ ہوا، اور نمبر 1 کے اوپر اس مقالے کو ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی مستند اور جامعہ کتاب ہے جو سرکار دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ احاطہ کرتی ہے۔ نہ صرف سرکار دو عالم کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں ایک ڈیٹیل ریکارڈ اور اکاؤنٹ ہے، بلکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کے جو حالات تھے عرب کے اندر، اس کے بارے میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ مختلف اکاؤنٹ اور مختلف ریفرنسز کے ساتھ اس بک کے اندر ان کا حوالہ موجود ہے کہ کون سے حالات کس طرح کے تھے، معاشرہ کیسا تھا، مختلف قسم کے جو مذاہب تھے اس ٹائم وہ کون سے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بک پھر سرکار دو عالم کی ولادت سے لے کے ان کی جو 40 سال کی عمر تک کی زندگی ہے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ڈیٹیل کے ساتھ کور کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو سرکار دو عالم کے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، اس کو بالترتیب یہ مکہ کے 13 سال کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا انہوں نے، اور مدینہ شریف کے جو 10 سال ہیں ان کو بھی 3 ہی حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا جو حصہ انہوں نے مکہ کا جو ڈیفائن کیا اس بک کے اندر وہ یہ تھا کہ اس میں خفیہ تبلیغ سرکار دو عالم کر رہے تھے جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری نبی ڈکلیئر کیا، تو آپ نے خفیہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آیا تو آپ نے کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور تیسرا جو مرحلہ آیا پھر اس میں آپ نے نہ صرف مکہ کے اندر بلکہ باہر کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور پھر واقعہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اس بک کے اندر۔ اس کے بعد جو مدنی زندگی ہے سرکار دو عالم کی، اس کو بھی انہوں نے 3 ہی حصوں میں تقسیم کیا کہ مدینہ شریف جانے کے بعد کے حالات کیسے تھے، اور اللہ کے رسول نے کس طرح یہود و نصارہ کے ساتھ اس ٹائم معاہدے کیے تاکہ مدینہ شریف میں امن رہ سکے، اور پھر غزوہ بدر جب ہوا اس کے پیچھے کہ کیا حالات و واقعات تھے، اور کن حالات و واقعات نے غزوہ بدر کو لیڈ کیا اور جا کے غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے کور کیا ہے کہ غزوہ احد میں جو منافقین مدینہ تھے ان کا رویہ کیا تھا سرکار دو عالم کے ساتھ۔
اس کے بعد احد کے بعد پھر غزوہ احزاب آیا، اور اس میں جو بنو قریظہ کا ایک ڈیٹیل اکاؤنٹ ہے کہ ان کا رویہ کیسا تھا سرکار دو عالم کے ساتھ، اور اس ڈیفیکلٹ اور موسٹ ٹائرنگ ٹائم میں انہوں نے کیسے سرکار دو عالم کو نہ صرف پریشان کیے رکھا بلکہ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچانے کی اپنی حد الوسع کوشش کی۔ حدیبیہ کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا کہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ پھر مدنی زندگی میں جو دوسرا مرحلہ انہوں نے اکاؤنٹ جو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں مینشن کیا وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلح حدیبیہ کر کے آ گئے تو اس کے بعد آپ نے جو مختلف نیبر کنٹریز تھی، بالخصوص شاہ نجاشی جو حبشہ اب سوڈان ہے، ان کو، شاہ فارس کو، کیسر روم کو جو خطوط لکھے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ خیبر کا جو واقعہ پیش آیا وہ اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور ڈیفرنٹ قسم کے اور جو واقعات ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جسٹ میں آپ کو ایک ہائی لیول ڈیٹیل یا اوور ویو دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ان موسٹ کریٹیکل واقعہ عالم اسلام کی ہسٹری میں آیا وہ غزوہ فتح مکہ تھا۔ یہ ایک سیکنڈ اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا مدنی زندگی میں، اور تیسرے مرحلے میں انہوں نے غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، یہ جو فیمس غزوات ہوئے تھے، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا، اور آخر میں سرکار دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے ان کو ان ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ریفرنسز کے ساتھ، اور صحابہ رسول کا، اور جو اس ٹائم کا جو اس ٹائم جو صحابہ رسول کی جو کیفیت تھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں کور کرنے کی کوشش کیا۔ تو یہ بک اٹ سیلف بڑی ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ہے سرکار دو عالم کی زندگی کے بارے میں، اور سیرت نبوی کے اوپر اس سے اتھینٹک بک آپ کو، اور اتنی کمپیکٹ بک آپ کو شاید ہی ابھی اویلیبل ہو۔ اور یہ ایک اس کی اتھینٹسٹی اور اکنالجمنٹ فاشور عالم اسلام کے جو جید اسکالرس تھے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، تو پراپرلی جو بھی اس کے اندر ریفرنسز موجود ہیں اس کو انہوں نے ویریفائی کیا، اور یہ اتھینٹک ریفرنسز اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ بک ہے، رحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی۔ اس بک کو مجھے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں انڈیا سے، زکریہ بھائی، انہوں نے ریکمینڈ کیا، اور وہی میرے لیے انڈیا سے یہ بک لے کر آئے تھے۔ تو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار ہیم آلسو، اور ان کا یہ خوبصورت تحفہ، جب بھی میں سیرت نبوی کے اوپر کسی مستند چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی رحیق المختوم کو جاتا ہوں، اپارٹ فرام سیرت جو احادیث رسول ہیں اور جو قرآن پاک کے ریفرنسز ہیں فاشور اس کے بعد۔ تو اٹس اے ریئلی گڈ بک، آپ اس کو خریدیں اور پڑھیں، اور اپنے جو قلوب و اذہان ہیں ان کو روشن اور منور کریں۔ اسی کے ساتھ آج کی ہم ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔